میں خانے کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا، میری گردن جھک گئی ہے شرم کے مارے، میرے آنکھوں سے پانی چھلکنے لگا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں خانے کعبہ کے سامنے سے اٹھا، اٹھنے کے بعد سیدھا ہاتھ پہ بھر گیا۔ جانے کے بعد میں نے اپنی شہزادی سے، اپنی بیٹی سے سوال کیا، اے آمنہ میرے قریب تو آؤ، مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے مکے کے رسم و رواج کو بدل ڈالا ہے، طریقے کو بدل ڈالا ہے، تم خوشبو کا استعمال کرنے لگی ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے نہیں بابا جان، میں خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں پھر مکے کے سردار یہ کیوں کہتے ہیں کہ تم نے خوشبو لگانا شروع فرما دیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جب سوال کیا ہے، جانتے ہو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کی ماں ہے اور ان کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دیوار پہ ہاتھ رکھا ہے، رکھنے کے بعد کہا بابا جان اسے سونگھے۔ حضرت آمنہ نے ہاتھ ہٹایا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے اسے سونگھا ہے تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، جانے کے بعد اپنا دوپٹہ لے آئے، کہا بابا جان اسے سونگھو۔ سونگھا حضرت عبد المطلب نے تو خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ تکیہ لے آئے، کہا بابا اسے سونگھو، جب سونگھا تو خوشبو آ رہی تھی۔ اب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے آمنہ بتاؤ یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے اے میرے بابا جان سنو، جب سے یہ شہزادہ میرے پیٹ میں آیا ہے اگر میں دیوار چھو لیتی ہوں تو اللہ اس میں خوشبو پیدا کر دیا کرتا ہے، اللہ اس میں خوشبو پیدا کر دیا کرتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے یہی نہیں اے بابا جان، آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلے جاتے ہیں، میں پانی کا مشکیزہ لے کر کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو حال یہ ہوتا ہے میرا کھجور کے لمبے لمبے درخت جب ان کے سامنے سے میں گزرتی ہوں تو مجھے سجدہ کرنے لگتے ہیں، میری جانب جھک جایا کرتے ہیں۔ اور بابا جان صرف یہیں پر بس نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر مجھ سے کلام کرتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ پہلے میں رسی لے کر پانی بھرنے جایا کرتی تھی، مکے کی عورتیں رسی لے کر پانی بھرنے جایا کرتی تھی، لیکن حال اب یہ ہے کہ مکے کی عورتیں کنویں کے قریب جمع ہوتی ہیں، میرا انتظار کرتی ہیں۔ جب میں پہنچتی ہوں تو مکے کی عورتیں رسی سے پانی نہیں بھرتی ہیں بلکہ میں کنویں کے قریب پہنچتی ہوں تو کنویں کا پانی اپنے آپ باہر آ جاتا ہے اور مکے کی عورتیں پانی بھر لیتی ہیں۔ بھرنے کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے جب مکے کی عورتیں چلی جاتی ہیں تو میں کنویں سے ہٹتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کیسا عظمت والا، کیسا کمال والا اللہ نے نبی ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا سے سچی محبت کریں، آقا سے پیار کریں۔ اگر آقا سے محبت کریں گے، آقا سے پیار کریں گے تو جیسان ملت اسلامیہ اللہ ہمارے رتبے دنیا میں بھی بلند فرما دے گا اور آخرت میں بھی بلند فرما دے گا۔ ایک بات اور سنیں عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم کیا کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، انہیں اپنے دل میں بساؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر بہنوں سے پیار نہیں کرتے ہو نا، بھائیوں سے پیار نہیں کرتے ہو تو آپ سوچیں آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا قیامت کے دن؟ آپ دیکھیں جس تاریخ کو مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مکے کے کفار و مشرکین یہ سوچ رہے تھے آج ہماری گردنیں مار دی جائیں گی، ہمیں ختم کر دیا جائے گا، لیکن قربان ہو جاؤ ہم سب کے آقا پر۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا اے مکے کے لوگوں تم نے مجھ پر پتھروں کی بارش کی ہے لیکن آج میرے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، آج میں پورے مکے والوں کو معاف کروں گا۔ اسی مکے کی زمین پر ایک خاتون رہتی ہے جنہیں دنیا ام ہانی کے نام سے جانتی ہے، جو نبی کی چچیری بہن ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام ہانی کو مال عطا فرمایا تھا، ان کے گھر میں چارپائی تھی اس پہ میں لیٹا کرتا تھا، ام ہانی میرے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ اور ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد بچے غربت کی زندگی بسر کرنے لگے، جب مکہ فتح ہوا اور حضرت ام ہانی اپنے بچوں کو نبی کے بارے میں بتایا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب نبی تشریف لائے پیارے مسلمانوں تو حضرت آمنہ حضرت ام ہانی کے بچے مکے میں گشت کر رہے تھے، لوگوں نے بتایا نبی تشریف
لے آئے ہیں تو بچے دوڑے دوڑے گئے، اے میری ماں، اے میری ماں جن کے قصے تم سناتی تھی ام ہانی، اے میری ماں جن کے واقعات تم سناتی تھی، آج وہ نبی میرے مکے میں تشریف لے آئے ہیں، اے ماں کیا نبی میرے گھر میں تشریف لائیں گے؟ ام ہانی فرماتی ہے جب میرے بچوں نے سوال کیا ہے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، میں غریب بہن ہوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آقا نہ جانے تشریف لاتے کہ نہیں لاتے ہیں۔ ام ہانی فرماتی ہے جب میرے شہزادوں نے پوچھا تھا اے میری ماں کیا آقا آج تشریف لائیں گے تو جانتے ہو ام ہانی فرماتی ہے میں نے اپنے شہزادوں سے کہا تھا، اپنے لال سے کہا تھا، ہاں میرے شہزادے، اے میرے شہزادے اللہ کے نبی تشریف لائیں گے۔ ام ہانی فرماتی ہے میری زبان سے جملے تو ادا ہو گئے لیکن میں سوچ رہی تھی آج مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے آقا کی دعوت کی ہے، ہو سکتا ہے نبی میرے گھر میں تشریف نہ لائے۔ ام ہانی فرماتی ہے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آنسو نکلنے کی حالت میں میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے پوچھا کون ہے تو باہر سے آواز آتی ہے اے میری بہن ام ہانی کا دروازہ نہیں کھولے گی؟ ام ہانی فرماتی ہے میرے بچوں نے چھلانگ لگائی، دروازہ کھولا ہے مسلمانوں تو جانتے وہی نورانی چہرہ جسے دنیا محمد عربی کہتی ہے میرے گھر کے سامنے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ آپ دیکھیں جب نبی تشریف لائے نا تو ام ہانی کے گھر پہ چارپائی نہیں تھی، چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنی بہنوں کے گھر جب جاتے ہیں نا، اپنے بھائیوں کے گھر جاتے ہیں، اگر بہن غریب ہے اس نے چادر بچھا دیا ہے، گندی ہے، نیا لباس پہن کے گئے ہیں نا تو اسے جھاڑتے پہلے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہو نا تو بہن کا دل ٹوٹ جاتا ہے مسلمانوں، بہن گھبرا جاتی ہے، اگر بیمار ہے گلاس میں پانی دیتی ہے، گندا گلاس ہے، آپ پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں اگر تمہاری بہن غریب ہے چادر بچھا دو، گردن لگی ہو اسی گردن والے لباس پہ بیٹھ جانا، پانی گلاس میں دے، گندا گلاس ہو پانی پی لینا، یہاں تم پانی پیو گے وہاں مدینے والے آقا خوش ہو جائیں گے، وہاں مدینے والے آقا خوش ہو جائیں گے۔ آقا جب ام ہانی کے گھر تشریف لائے نا چارپائی نہیں تھی، چٹائی بچھی ہوئی ہے، گرد ہے، اللہ کے نبی نے اسے جھاڑا نہیں بلکہ جانتے ہو نبی اسی چٹائی پر بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایا ام ہانی مجھے بھوک بہت لگی ہے، کھانا تو لے کر آؤ۔ ام ہانی فرماتی ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں کچن میں چلی گئی کھانا تلاش کر رہی تھی لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا فرماتے ہیں ام ہانی کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے گھر میں ہے لے آؤ۔ ام ہانی فرماتی ہے ایک جو کا ٹکڑا جو ایک ہفتے کا تھا سوکھ گیا تھا، میں نے اسے لیا ہے اور تھوڑا سا سرکہ لیا نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی تو دیکھیں مسلمانوں، آپ دیکھیں ہم غریبوں سے نفرت کرتے ہیں نا، اور ہمارا رشتہ دار غریب ہے تو اس سے پیار نہیں کرتے، لیکن آقا سے بڑا اللہ نے اس دنیا میں کسی کو نہیں پیدا فرمایا۔ ام ہانی فرماتی ہے قسم خدا کی جب نبی مکے میں تشریف لائے ہیں اور مجھ سے کہا ہے ام ہانی کچھ کھانے کے لیے لاؤ تو میں نے جو کا وہ ٹکڑا جو ایک ہفتے کا سوکھا ہوا تھا اور ایک سرکے کا پیالہ میں نے نبی کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی نے نبی روٹی توڑی ہے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اللہ کے نبی نے سرکے میں ڈالا، ڈالنے کے بعد اپنے منہ میں رکھا، چبائی نہیں جا رہی روٹی، لیکن ام ہانی فرماتی ہے میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، ان کے پیشانی پہ شکم نہیں پڑے ہوئے تھے، پیشانی کا چہرہ ان کا چہرہ بگڑا ہوا نہیں تھا بلکہ نبی مسکرا رہے تھے، روٹی پانی سے نبی اتار رہے تھے اور کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ام ہانی جیسا میں نے بچپن میں کھانا کھایا تھا آج بھی میں نے ویسا کھانا کھایا ہے۔ تو مسلمانوں غریبوں سے محبت کرو، پیار کرو، اگر ہم پیار کریں گے ایک اعلان سماعت فرما لیں کل جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شانوں کو شوکت کے ساتھ آپ کے قصبے سے نکلے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ ہر شخص قصبے کا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو۔ السلام علیکم۔